امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ وہ کتنا بدبخت انسان ہے کہ جو زندہ تو زندہ رہے مردوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ آپ نے سے پوچھا گیا کہ یا حضرتوں کو دھوکہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ زندوں کو دھوکہ دینے کے تو بہت سارے انداز اور طریقے ہوا کرتے ہیں، مردے کو دھوکہ دینے کا انداز یہ ہے کہ ہاتھ باندھ کر جنازے کی ادائیگی کے لیے کھڑا تو ہے لیکن زبان سے جنازہ تک پڑھنا نہیں آتا، دعائے مغفرت تک پڑھنی نہیں آتی۔ اگر ماں کا جنازہ ہے اولاد کو نہیں آتی، باپ کا جنازہ ہے بیٹوں کو نہیں آتا، بہن کا جنازہ ہے تو بھائیوں کو جنازہ نہیں آتا، بھائی کا جنازہ ہے تو دوسرے بھائیوں کو جنازہ نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا یہ کیسا زمانہ آ گیا ہے، یہ 9 ہجری کی بات ہے، امام جلال الدین سیوطی کا زمانہ۔ اور آج دیکھ لیں آج جس پرفتن دور کے اندر ہم جا رہے ہیں، پورے دعوے کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں، جب کثرت عوام ہوتی ہے جناز گاہوں میں تو بہت کم تعداد کے اندر ایسے بچے یا بوڑھے یا جوان ہوتے ہیں کہ جنہیں نماز جنازہ اس کی صحیح ادائیگی اس کی دعائیں آتی ہیں، وگرنہ موسٹلی ہم ان ساری چیزوں سے خالی ہو چکے ہیں۔ کشاں آتے ہیں، دوڑ کے آتے ہیں، بھاگ کر آتے ہیں۔ اگر علامہ صاحب 2-3 سینکڑ پہلے نیت باندھے تو اس کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب نماز جنازہ میں رش زیادہ ہو اور برا صاحب سے ملاقات نہ ہو تو بعد میں آ کر یہ بھی کہتے ہیں حضرت جی اسی بھی کل آئے ہیں، رش زیادہ سی تسی دیکھ نہیں سکے۔ مطلب کیا ہوا؟ ہمیں اس بات سے غرض ہی ختم ہو گئی۔ اس لیے کسی شاعر کی روح تڑپ کر کہا اس نے کہا کہ امت خرافات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی، لباتا ہے دل کو بیان خطی مگر لذت شوق سے ہے بے نصیب۔